خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج صبح ہی جب پاسٹر جشان اور میں ہم دونوں بھائی بیٹھے تھے تو ہم صلاح کر رہے تھے کہ خداوند کے کلام کو بہت سے لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، اور ہم ابتدائی حوالہ جات پر سوچ وچار کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ہیں جو آدم کی نافرمانی کا جو بیج بویا گیا، تو کچھ لوگ انہیں غلط نظریہ سے جنسی تعلقات کی مثالیں دے کر پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ کیا پر سب ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ ہم آج اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ بائبل ہمیں کیا کہتی ہے۔ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو بھی آپ نے نہیں سننا، میری بات کے اوپر آپ نے بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ جو میں حوالہ جات بتاؤں گا، آپ نے جو سن رہے ہیں میرا میسج، جو میری باتوں کو سن رہے ہیں، آپ نے اس حوالہ جات کو اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لینا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی اپنے قریبی جو پڑھ سکتا ہے اس سے، یا اپنے پاسٹر صاحبان کو کہنا ہے کہ یہ حوالہ جات ہمیں پڑھ کر بتائیں اس میں کیا لکھا ہے، تو آپ کو بالکل واضح اور کلیئرلی علم ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ خداوند کیا فرماتا ہے، بائبل کیا کہتی ہے۔ یہ بالکل رانگ ہے، کوئی جنسی تعلقات کا وہاں سسٹم نہیں تھا، بلکہ ایک جینون جو باغ لگا تھا، اس باغ میں جس طرح دوسرے پھلوں کے پودے ہیں، جس طرح دوسرے پھلوں کے پیڑ ہیں، جس طرح دوسرے پھلوں کے درخت ہیں، اسی طرح نیک و بد کی پہچان کا بھی ایک درخت تھا، اور اسی طرح اس باغ میں ایک حیات کا درخت بھی لگایا گیا تھا۔ ہم لوگ بائبل کو ریڈ نہیں کرتے، بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم من گھڑت کہانیاں بغیر پڑھے جو پرانے بزرگوں سے سنی ہے انہی کو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، انہی کو ہم آگے لوگوں کو سکھا دیتے ہیں۔ انہی کے وسیلہ سے بائبل کو ریڈ کرنا چاہیے، چاہے کوئی کتنا بڑا خادم ہے اور چاہے چھوٹا، چرچ کسی کا کتنا بڑا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، کسی کے پاس چرچ ہے یا نہیں ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ تعلیم ہے جو وہ خالص ہونی چاہیے، کیونکہ دوسرا پطرس اور اس کی 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ تعلیم خالص ہونی چاہیے اور بائبل میں سے ہونی چاہیے۔ آئیں میرے ساتھ مل کر بائبل مقدس میں سے نکالیں، میں حوالہ جات بتاؤں گا اور پاسٹر جشان کے جو وہ ان کو ریڈ کریں گے۔ پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 9 آیت سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اوکے، یہ ہے پیدائش کے 2 باب کی 9 آیات، 9 سے 10 آیت، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے آگے پھر اسی باب کی 2 باب کی جو 15 سے 17 آیتیں اس کی تلاوت کریں گے، اس کو بھی نوٹ کر لیں، اس میں کیا لکھا ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا بھی کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اوکے، یہ جو خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے لکھا ہے، جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اور حیات کا درخت ہے، وہ خداوند نے
یہ جو 2 باب کی 9 آیات ہے اس میں اس کی ڈیفینیشن کر دی ہے، اس میں تحریر کر دیا ہے کہ وہ درخت باغ عدن میں سے اگا دیا ہے، باغ عدن میں اس وقت وہ درخت موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو اسی باب میں 15 اور 16 اور 17 آیت ہے اس میں خداوند نے آدم کو کہا ہے کہ تو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہیں کھائے گا، بلکہ جس دن تو کھائے گا اس دن مر جائے گا، اس دن تو زندہ نہیں رہے گا، اس دن تیری موت کے دن شروع ہو جائیں گے، جو ابھی ہم پر ہو رہا ہے۔ کہ جو پولس رسول کہتا ہے کہ ایک ہی آدمی کے سبب سے موت آئی اور ایک ہی آدمی کے سبب سے نجات آئی ہے۔ اور اسی طرح ابھی اس وقت جو دوسرے دوستوں، پاسٹروں یا اور عالموں کا اشارہ جاتا ہے جنسی تعلقات کی طرف سے، تو میں کلیئر کرتا چلا جاؤں، یہاں پر ابھی ہوا پیدا نہیں ہوئی، یہاں پر ابھی ہوا پیدا نہیں ہوئی، اور ابھی آدم جو خداوند کا پیارا تھا، جس کو خداوند نے بنایا تھا، ابھی وہ باغ عدن میں فقط اکیلا ہے۔ اور اس کے بعد خداوند نے اس باب کو پورے کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بائبل میں لکھا ہے اور آدم نے سب کے نام رکھے اور جس جس کا نام رکھا وہ ہو گیا۔ آدم جب اسے اداس نظر آیا تو خداوند نے سوچا کہ آدم کو ابھی بھی اس کی ضرورت ساتھی کی ہے، اس کا ابھی بھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے، اور خداوند نے اس پر گہری نیند بھیجی۔ آئیں اس کے ساتھ اگلا حوالہ جات کوٹ کریں گے ہم اسی باب پیدائش کی 2 باب کی 21 آیت سے۔ جی پاس صاحب۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اور اس وقت آدم اکیلا تھا، اور اس وقت ہوا کا تصور ہی نہیں تھا خداوند کو کہ میں ہوا کو پیدا کروں گا یا ہوا کو بناؤں گا، یا عورت ہوگی یا نر ہوگا یا ناری ہوگی، ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جو ہمارے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں وہ اس کو ریڈ کریں، بیان کرنے کے باوجود بائبل کو ریڈ کریں اور پھر اچھے سے خالص تعلیم دیں لوگوں کو۔ اور اس سے آگے ہم ایک حوالہ اور کوٹ کرتے ہیں، بہت مزیدار حوالہ ہے، سنیے ذرا۔ اسی پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 22 آیت، اس کو کوٹ کرتے ہیں 22 آیت۔ اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک ہی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، کتنی ہی مزیدار دلچسپ بات ہے۔ اگر اس باغ میں حیات کا درخت ہے، ایسا درخت ہے
کہ جس کا پھل کھانے سے انسان ساری زندگی جیتا رہ سکتا ہے، انسان مرتا نہیں ہے، تو پھر لازم ہے کہ وہ نیک و بد کی پہچان کا بھی درخت ہی تھا، وہ بھی ایک درخت ہی تھا اور اس کے اوپر پھل لگتا تھا، جیسے دوسرے آم کے، نار کے، امرود کے، جامن کے پیڑ ہیں، اسی طرح وہ بھی ایک پیڑ تھا۔ اس کو کبھی بھی جنسی تعلقات کے ساتھ کمپیر نہ کریں۔ خدا را آپ ان چیزوں پر غور کریں، اور جو لوگ یہ ایسی باتیں، ایسی تعلیم دیتے ہیں، ان لوگوں کو بائبل کو ریڈ کرنا چاہیے، بائبل کو سمجھنا چاہیے، اور وہاں پر ایک ایسی ڈیفینیشن دی ہے خداوند نے، ایسی پنشمنٹ دی ہے اور ایسا حکم دیا ہے۔ خداوند نے کہا ہے کہ اپنے پاک کروبیوں کو، پاک فرشتوں کو اس باغ کے چرگرد، یعنی باغ عدن جو زمین پر تھا، جب لکھا ہے کہ خداوند ٹھنڈے ویلے آ کر آدم کو پکارتا تھا اور آدم سے گفتگو کرتا، آدم سے ملتا اور باتیں کرتا، اس کے بعد چلا جاتا، تو ثابت ہوتا ہے کہ باغ عدن زمین پر تھا اور خدا آسمان سے آتا تھا اور خداوند آدم کو پکارتا تھا۔ اور اسی طرح اس باغ کی آج بھی حفاظت کے لیے کروبی اور اس کو جو جانے والے راستے ہیں، شعلہ زن تلوار ان کی حفاظت کرتی ہے، کہ کہیں خداوند نے آدم کو باغ عدن میں سے اس لیے نہیں نکالا کہ آدم نے نافرمانی کی، نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا، بلکہ آدم کو خداوند نے اسی لیے نکالا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدم باغ عدن میں رہے اور حیات کے درخت کا پھل کھا لے، ہر ہمیشہ جیتا رہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ اب یہ نافرمان ہمیشہ کے لیے جیے۔ خدا چاہتا تھا کہ اس نے نافرمانی کی ہے، یہ نافرمان ہے، اور خدا نے اپنی زبان سے پہلے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، اور خداوند اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آدم کو نکالا تاکہ آدم اپنی عمر پائے اور مر جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس پھل میں سے کھائے اور جیتا رہے۔ جی بات سب ایسا ہی ہے؟ جی بالکل بالکل جی ایسے ہی ہے، حیات کے درخت کی وجہ سے نکالا گیا۔ ہاں جی، اور آج بھی وہ حیات کا درخت اسی باغ میں ہے، اور جو بائبل کہتی، بائبل کے مطابق باغ وہیں پہ ہے اور حیات کا درخت بھی وہیں پہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو کروبی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کئی میل کوسوں دور دور انسان نظر نہیں آتا، اگر انسان جائے بھی، انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے وہ باغ، لیکن ہے دنیا پہ، زمین پہ آج بھی، اور خداوند کا فرشتے اور شعلہ زن تلوار اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بائبل میں آگے چل کر کہیں نہ کہیں ضرور لکھا جاتا کہ خداوند نے اس باغ کو پسمار کر دیا ہے اور اپنے فرشتوں کو بلا لیا ہے اور شعلہ زن تلوار کو ہٹا دیا ہے۔ کیا ایسا ہوتا نا؟ بالکل ہوتا، لیکن ایسا نہیں۔ اگر ایسا بائبل میں ہمیں نہیں ملتا تو اس کا ثبوت ہے کہ آج بھی شعلہ زن تلوار اس کی حفاظت کر رہی ہے، اور اسی سبب سے ہم مر رہے ہیں۔ میری پھر ایک بار گزارش ہے، منت ہے کہ بائبل کو ریڈ کریں، بائبل کے اوپر بنا سوچے کمنٹس نہ کریں، مہربانی بائبل کو ریڈ کر کر لوگوں کو خالص تعلیم دیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔